بیٹھے تو آرام کے ساتھ، اور پھر جو پڑھے اس پر توجہ بھی کرے. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. صرف گنتی ہی نہیں پوری کی جائے گی کہ اچھا کتنی پڑھی تھی، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کس کوالٹی کی تھی. مثلا دنیا کے امتحان میں آپ کو 5 سوال دیے جاتے ہیں کہ مثلا 10 میں سے آپ کو کہا جاتا ہے 5 کا جواب دینا لازم ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں؟ اگر 4 کا جواب لکھیں یا 3 کا لکھیں تو کیا ہوگا؟ پاس ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے، یا اگر ہوں گے بھی تو شاید مارجن پہ پاس ہوں. اسی طرح بعض اوقات امتحان میں یہ آتا ہے کہ 5 سوال کرنا ہے لیکن ان میں سے پہلا لازمی ہے، کمپلسری کوشچن. تو اسی طرح ہمیں بھی بہت سے کام کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن اس میں نماز کیا ہے؟ کمپلسری. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں، چھوٹ نہیں. تو پہلی کوالٹی نماز میں خشوع. دوسری چیز والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں. لغو کیا ہوتا ہے؟ بیہودہ، فضول، بیکار، یوزلیس، وین. اور صرف ٹاک نہیں بلکہ کام بھی. گویا آخرت میں کامیابی کے لیے انسان کو اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے. دیکھیے ہمارے پاس بالکل لمیٹڈ وقت ہے، نمبرڈ ڈیز ہیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ انسان کے پاس گنتی کے دن ہیں. جب انسان کا ایک دن چلا جاتا ہے تو اس کا ایک حصہ فوت ہو جاتا ہے. ایک موت تو آتی ہے نا جب آئے گی، ایک دن ہے اس کے آنے کا، لیکن اس سے پہلے بھی جتنے دن ہم گزار چکے ہیں وہ سارا وقت ہم سے فوت ہو چکا ہے. ہم اتنے % آلریڈی فوت ہو چکے ہیں، اور باقی کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. جب آخری نمبر پہ آئے گا تو بس چراغ بجھ جائے گا، اور پھر یہ وقت، یہ زندگی کبھی دوبارہ نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں. تو انسان کو اکثر سوچنا چاہیے کہ ایک مرا ہوا شخص چارپائی پہ اپنے لیے کیا چاہتا ہے کہ مجھے کچھ اچھا کام کرنے کا وقت مل جائے، لیکن وہ واپس نہیں آ سکتا. کتنے ہی لوگ اچانک فوت ہو جاتے ہیں. ابھی جاپان کا زلزلہ، سب اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ دنیا میں چونکہ وہ علاقہ ہے ہی زلزلوں کی زد میں، انہوں نے ایسے گھر بنا رکھے ہیں کہ جو بڑے بڑے شاکس کو سہ جاتے ہیں اور انسان کو پتہ نہیں چلتا. یعنی زلزلہ پروف گھر بنائے ہوئے تھے انہوں نے. لیکن جب اللہ تعالی کی قوت سامنے آئی تو کوئی چیز باقی نہیں رہی. مضبوط سے مضبوط چیزیں اور مضبوط سے مضبوط شپس اور کاریں اور گھر اور بلڈنگز سب ایسے پانی میں بہہ گئیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. یہ ہماری آنکھوں دیکھنے کی چیز ہے نا، ہم تو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں. اب جو لوگ بھی چلے گئے وہ واپس نہیں آ سکتے. صرف 2.5 منٹ کی بات تھی. انہیں 1 منٹ پہلے بھی نہیں پتا تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو، ڈر نہیں لگتا تم کو اس ہستی سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، زمین نگل جائے اور زمین پھر ہچکولے کھانے لگے. تو ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اس ڈر کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں، فضول باتوں میں اور فضول کاموں میں دلچسپی نہ لیں. کوئی بھی کام کرتے وقت، کوئی بھی بات کرتے وقت، کچھ بھی کرتے وقت یہ سوچیں کہ اس کا مجھے آخرت میں کیا ملے گا. دنیا میں بعض اوقات ہم گھنٹوں کے حساب سے ویجز لیتے ہیں نا، اتنے گھنٹے کام کیا میری اتنی تنخواہ بنتی، لیکن اس کے بعد کے جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ کس کے ہیں؟
کیا اس پر کوئی بھی اجر نہیں؟ کیا اس پہ کوئی بھی پوچھ نہیں؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. دنیا میں تو کوئی آپ کو 1000 روپے گھنٹے پہ کام دے دے گا, کوئی 2000 پہ دے دے گا, کوئی اس سے کم یا زیادہ. لیکن آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے باقی گھنٹوں کے استعمال پر, جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ تو کچھ بھی نہیں, اب ہم جیسے چاہیں ان کو گزاریں, اب ہم نے بہت کام کر لیا, جاب کر لی, محنت کر لی, اس کا اتنا پیسہ ہم کو وصول ہو گیا یا ہو جائے گا مہینے کے اینڈ پر, اور اب ہم باقی وقت میں یہ ہمارا ٹائم ہے, اٹس مائی ٹائم, میں جو چاہوں کروں, جیسے چاہوں اس کو گزاروں. لیکن مومن ایسے نہیں سوچتا, یہ مومن کی سوچ نہیں ہوتی. مومن اپنے وقت کو بہت قیمتی سمجھتا ہے کہ مجھے جا کر اس کا حساب دینا ہے, مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ ہر لغو سے, ہر اس چیز سے جس کا اس کو نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ, اس سے بچتا ہے. اور اگر کسی چیز کا دنیا میں اسے کوئی وقتی فائدہ مل بھی رہا ہو, لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں, تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, ہر بیکار فضول نکمی چیز ان کی زندگی سے باہر ہوتی ہے. مثلا بیکار باتیں کیا, لوگوں کی باتیں, فلاں نے ایسا کیا, ایسا کہا, وہ وہاں گیا, وہ وہاں سے آیا, فلاں نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے, اور اسی قسم کی باتیں جن سے کوئی نہ انسان کچھ سیکھتا ہے اور نہ ہی کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے. پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون. ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ تزکیہ کرتے رہتے ہیں, یعنی اپنی بری عادتوں کو اپنے سے نکالتے رہتے ہیں. یہ وہی نکال سکتا ہے جو پہلے صفت پہ کام کر رہا ہو کہ لغو سے پرہیز کرے.